بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف لائبریری کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سدا خوش رکھے۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک کا پاک کلام قرآن مجید لا ریب کتاب اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس میں دنیا و آخرت کے بے شمار خزانے رکھے ہیں، اور آج ہم قرآن مجید سے ہی 3 پاورفل وظائف بتائیں گے۔ انشاءاللہ یہ وظائف کرنے کے بعد آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی اور آپ پہ خوشحال زندگی بسر کریں گے، کیونکہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات اور آیات کی روشنی میں رہ کر اپنی زندگی پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ مختصر مگر مجرب آزمودہ 3 پاورفل وظائف کرنے کے بعد آپ بے شمار خزانوں کے مالک بن جائیں گے۔ اس آسان عمل سے آپ کی نسلیں نیک، صالح اور صحت مند پیدا ہوں گی۔ ناظرین گرامی، یہ عمل آپ بڑے گھر کے لیے، شاندار گاڑی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی جانی دشمن ہے تو آپ دشمن کی ناکامی، دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے یہ مجرب وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کر دیں۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی چیز یا اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اور آج کل کے پرفتن دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، بے حیائی کے دور میں، اسلامک مواد کی تشہیر صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین گرامی، آج جو ہم آپ کو 3 پاورفل وظائف، قرآنی وظائف شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ تینوں کے تینوں وظائف بہت ہی پاورفل اور طاقتور ہیں۔ پہلا وظیفہ گندے خیالات سے حفاظت، دوسرا وظیفہ قرض سے نجات کے لیے، اور تیسرا وظیفہ دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہر وقت گندے خیالات آتے ہیں یا پھر رات کو سوتے وقت برے وسوسے آتے ہوں یا پھر ڈراؤنے خواب آتے ہوں، تو آپ نے ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھنی ہے، اور اس عمل کو مسلسل 21 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ برے خیالات آنا بند ہو جائیں گے اور رات کو نیند بھی سکون کی آ جائے گی۔ دوسرا وظیفہ ہے قرض سے نجات کے لیے۔ اگر آپ پر بہت زیادہ قرض ہے جو ترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو آپ نے روزانہ 71 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ یہ عمل 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، اگر آپ اکٹھا 71 مرتبہ یہ سورت پورے دن میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ تھوڑی تھوڑی کر کے پورے دن اور رات میں 71 مرتبہ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، اگر آپ چاہیں تو ایک ہی نشست میں 71 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھ کر یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ قرض سے نجات حاصل ہوگی۔ اللہ پاک سے قرض سے نجات کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک آپ کو قرض سے نجات دے گا۔ اور اس عمل کو آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک قرض سے نجات نہیں مل جاتی۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اسلامک وظائف لائبریری اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور باقی تمام انسانیت کی فلاح و بھلائی کے لیے ہی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔
ہم اپنے سننے اور دیکھنے والی تمام بھائیوں اور بہنوں سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بتائے گئے تمام وظائف کو اپنے صرف جائز مقاصد کے لیے ہی کریں۔ اس کے علاوہ وظیفہ کرنے سے پہلے خود کو پاک صاف کر لیں، یعنی باوضو ہو کر ہی یہ عمل کریں۔ درود شریف، درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھیں۔ وظیفے کے دوران مکمل خشوع و خضوع کا خیال رکھیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ وظیفے کے دوران وظیفے کے تمام آداب اور حقوق کا خیال اور لحاظ رکھیں اور یہ عمل صحیح طریقے سے کریں۔ اگر آپ اس عمل کو، ان وظائف کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو اور پورے دھیان، توجہ اور اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس مقصد میں، ان تمام مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، بڑھتے ہیں ہمارے تیسرے وظیفے کی طرف، جو ہے دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے۔ اگر آپ یا آپ کا بچہ کند ذہن ہے تو آپ نے تھوڑا سا ظرفان لینا ہے اور تھوڑا سا عرق گلاب لے کر دونوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، اور جب ان کی سیاہی بن جائے تو آپ نے ایک صاف چینی کی پلیٹ لینی ہے اور اس پر اس سیاہی سے مکمل سورۃ علم نشرہ لکھ کر پھر تھوڑا سا گلاب کا عرق ملا کر کند ذہن بچے کو پلا دیں۔ انشاءاللہ دماغ کمپیوٹر کی طرح کام کرے گا۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 41 دن تک کرنا ہے۔ ناظرین، ان تمام وظائف کے مفید ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلے ان تمام وظائف کو، ان تمام عملوں کو یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ شک کسی بھی عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ بے توجہی سے پڑھی جانے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ تیسرا، رزق حلال کا اہتمام کریں۔ مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض کا اہتمام کریں۔ جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔ حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب تک کوئی عمل کام نہیں کرتا اور الفاظ کی جو تصحیح ہے اس کا اہتمام کریں، الفاظ کو صحیح ادا کریں۔ الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک صاف ہوں، لباس اور جگہ بھی پاک صاف رکھیں۔ عاجزی اور آہذاری کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ یہ عمل کامیاب ہو جائے گا۔